شہدائے بدر کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تجلی فرمائی اور اپنا دیدار ان کو کروایا اور ان کی آنکھوں کو منور کیا اپنے دیدار سے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو مانگو تمہیں ملے گا۔ ان کا یا اللہ اتنی نعمتیں تو مل چکی ہیں، اب کیا اور مانگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ پوچھا، تینوں دفعہ انہوں نے یہی کہا۔ پھر اللہ نے چوتھی مرتبہ کہا کیا چاہتے ہو، کیا تمہیں دیا جائے؟ چوتھی مرتبہ ان شہداء نے عرض کیا یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں پھر ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں تاکہ پھر تیری راہ میں قتل ہوئے ہوں جیسے اب ہوئے ہیں۔ یہ ٹوٹل 14 ہیں۔ ان میں سے کہ عبیدہ ابن حارث، بدر میں ان کا پیر کٹ گیا اور مقام صفرا میں پہنچ کے ان کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام نے وہیں دفن کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کبھی وہاں سے گزرے ان کے قبر کے پاس سے، تو صحابہ نے کہا یہاں سے تو خوشبو کوئی ہمیں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تعجب کس بات کی کرتے ہو، ابو معاویہ کی قبر، عبید بن حارث کی قبر یہاں پر ہے۔ ایک صحابی تھے جو شہید ہوئے بدر میں، عمیر ابن ابی وقاص۔ یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب لوگ بدر کے لیے جمع ہوئے جانے کے لیے، تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو دیکھا چھپ چھپ کے پھر رہا ہے، ادھر چھپ رہا ہے ادھر چھپ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، چھپتے کیوں؟ 16 سال کی عمر تھی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ شہادت کا مجھے شوق ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میں جانا چاہتا ہوں شہادت پانے کے لیے، لیکن چھوٹا ہوں، نبی علیہ السلام کی نظر پڑ گئی یا کسی نے بتا دیا کہ یہ میرے ساتھ ہے، یہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام مجھے نہ لے کے جائیں، اس لیے میں سب سے چھپتا پھر رہا ہوں کہ بس لشکر چل پڑے تو کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب نبی علیہ السلام نے تو ایک ایک کو دیکھا، ان کو دیکھا تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہا بھئی تم جاؤ واپس، 16 سال کی عمر ہے، واپس چلے جاؤ۔ جیسے نبی علیہ السلام نے صغیر السن ہونے کے واپسی کا حکم دیا، عمیر یہ سن کر رو پڑے اور رو رو کے انہوں نے مانگا کہ مجھے جانے دیجئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے شوق اور ذوق کو دیکھ کر جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ بدر میں شریک ہوئے، قتال ہوا اور شہید ہو گئے۔ 16 سال ان کی عمر تھی۔ آج ہمارے 16 سال کے نوجوان کو موبائل چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، پیکج چاہیے اور حرام کے لیے موقع چاہیے۔ ایک تھے ذو الشمالین ابن عبد عمر، ایک عاقل بن بکیر۔ عاقل بن بکیر سابقون الاولون میں سے ہیں، بہت شروع میں دار ارقم میں مسلمان ہو گئے۔ پہلے ان کا نام تھا غافل۔ نبی علیہ السلام نے جب نام سنا تو فرمایا نہیں تم تو عاقل ہو۔ اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے یہ آخرت سے غافل تھے، اسلام لانے کے بعد عقل مند ہو گئے، آخرت کی فکر کرنے والے ہو گئے۔ ایک تھے مہجہ بن صالح، ایک تھے سعد ابن خسیمہ، یہ انصاری تھے۔ اب جب موقع آیا نا بدر کا، تو ان کے گھر میں ایک معاملہ پیش آیا۔ سعد ابن خسیمہ صحابی بھی ہیں، صحابی کے بیٹے بھی ہیں، شہید بھی ہیں، شہید کے بیٹے بھی ہیں۔ سعد ابن خسیمہ بیعت عقبہ میں شریک تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کو بنی عمر کے اوپر نقیب بنایا تھا۔ جب ابو سفیان کے قافلے کا پتہ چلا اور صحابہ کو حکم دیا بھی چلو چلنا ہے، تو خسیمہ نے سعد سے کہا، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا گھر میں 2 مرد ہیں، باقی بچے اور عورتیں ہیں، ہم دونوں میں سے کسی ایک کا گھر میں رہنا بہتر ہے، اور سب کا نکلنے کا تو ویسے ہی حکم نہیں ہے نا، تو گنجائش ہے، تو تم مہربانی کرو، قربانی دو، تم گھر پہ رہو اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بچوں گھر والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، میں جاتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کو کہا، خسیمہ نے سعد کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹے نے کہا ابا جان میری جان آپ پہ قربان، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جنت کے بدلے میں تو میں آپ کو نہیں ترجیح دے سکتا، یہاں تو میں ہی جاؤں گا، آپ نہیں جائیں گے، آپ گھر میں رکیے، میں جاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں انشاءاللہ شہادت پا جاؤں گا، میں نے جانا ہے۔ باپ نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ اب بات ہو گئی کیا کریں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی قراندازی کر لیتے ہیں، پرچیاں ڈال دیتے ہیں، جس کا نام نکلا ہے وہ چلا جائے۔ تو پرچیاں ڈالی گئیں۔ کس لیے پرچیاں ڈالی گئیں؟ یہ کوئی کمیٹی نہیں کھل رہی تھی، یہ کوئی اور دنیا کا نہیں تھا، جان دینے کے لیے جانا تھا۔ تو جب پرچہ قراندازی کی گئی تو حضرت سعد بن خسیمہ کا نام آ گیا، تو یہ شریک بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے۔ مبشر بن عبد المنذر، یزید بن حارث اور عمیر بن حمام
رافع بن معلّہ، حارثہ بن سراقہ۔ یہ حارثہ بن سراقہ کیا ہیں؟ یہ صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے شہید ہیں اور شہید کے بیٹے خود یہ بدر میں شہید ہوئے، اور ان کے جو والد تھے سراقہ غزوہ حنین میں شہید ہوئے۔ جب یہ بدر سے مسلمان واپس آ گئے نا، تو حارثہ بن سراقہ کی والدہ ربیع بنت نضر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو چکا، آپ جانتے ہیں مجھے اپنے بیٹے حارثہ سے کتنی محبت تھی، اب اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اور اگر معاملہ کچھ اور ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر میں نے کیا کرنا ہے، یعنی اتنا رونا ہے، اتنا دھونا ہے، اتنا گریہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، کیا کہہ رہی ہو، وہ تو جنت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جتنے بھی یہ بدر کے صحابہ ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے خصوصی مقام دیا اور ان کے گناہوں کو معاف فرمایا اور ان کو برکتیں عطا فرمائیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔